السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی کو گزارنے کے بھی تمام لوازمات عطا فرمائے ہیں۔ تو اس کی عنایات کا شمار اور اس کے کرم کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ حساب لگانا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ وہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر گنو احسان اللہ کے تو نہیں گن سکو گے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی فراوانی سے میسر ہوں اور انسان اس کا شمار کر سکے؟ تو یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اپنی مخلوق کے لیے جو ہے اس جہان کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، حیوانات، نباتات، چرند، پرند، تمام یہ ہوائیں، یہ دن کا ہونا، یہ رات کا ہونا، یہ دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کا اجالا، یہ سب کچھ گویا کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جس کا حساب لگانا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے گرد و نواح کے اندر جس چیز کی طرف بھی اپنی نگاہ کریں گے تو وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا کردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے جو ہے ہمیں نوازا ہے، جس کی ہم کبھی بھی گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ اپنی نعمتیں عطا فرمائی اور انسان کے دل میں اپنے رحیم اور کریم آقا کے لیے وہ جذبہ محبت، وہ احسان مندی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ تمام جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں نے جو تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو ان نعمتوں کے عطا کرنے کا بھی کوئی جواز ہے یا نہیں؟ وہ کیوں میں نے نعمتیں عطا کی ہیں؟ وٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیوں میں نے یہ سب کچھ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا جہان اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ اپنے لیے سے مراد کیا ہے؟ اب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے کلام نہیں کیا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ سارا جہان میں نے تمہیں دیا، لیکن تم ایک کام کرنا، جب تک زندہ رہنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے رسول کا کہنا مانتے رہنا۔ اور اللہ کا کہنا ماننا یہ کیسے ہے؟ کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ اگر تم نے رسول اللہ کا کہنا مان لیا تو گویا تم نے اللہ کا کہنا مان لیا۔ اگر تم نے رسول اللہ سے محبت کر لی تو تم نے اللہ سے محبت کر لی۔ تو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے ہی رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے زیادہ محبت رکھنے کا جواز یہ ہے کہ کیسے معلوم ہو کہ اسے اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہ اگر یہ دیکھنا ہو، یہ پرکھنا ہو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت دیکھ لو۔ اگر اس کے دل میں حضور کی محبت ہے، حضور کے کاموں سے محبت ہے، حضور کی سنت سے محبت ہے،
حضور کی حدیث سے محبت ہے، حضور کی آل سے محبت ہے، حضور کے صحابہ سے محبت ہے، حضور آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے نسبت رکھنے والی اگر کسی بھی چیز سے وہ شخص محبت کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد یہی فرمایا کہ میں نے سارا جہان تمہیں دیا لیکن اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے کہ جب تک زندہ رہنا میرے محبوب سے محبت کرتے رہنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کیا ہیں ہم پر؟ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق، یعنی اللہ کے بعد ہم نے جس ذات سے محبت کرنی ہے وہ ذات ہے جس سے خود اللہ نے محبت کی ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو آپ علیہ السلام ہی کی ذات بابرکات کے طفیل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں میسر ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے سارا جہان بنایا ہی اس لیے ہے کہ میں نے کہا کہ سب کچھ بنا کر تمہارے حوالے کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقصد یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جب تک رہو میرے محبوب کے وفادار رہو۔ تو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے یہی عطا فرمائی کہ سارا جہان بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو حضور آقا علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کی راہ میں جس قدر تکلیف مجھے دی گئی ہیں کسی اور نبی کو اتنی تکالیف جو ہے نہیں دی گئی۔ آپ نے علماء سے سنا بھی ہوگا کہ کبھی حضور طائف کے میدان میں ہیں تو وہ پتھر مار رہے ہیں، حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہے، تو اسی طرح بے شمار تکالیف حضور آقا علیہ السلام اور حضور آقا علیہ السلام کے پیروکار یعنی صحابہ کرام پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کفار نے حضور آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو قتل کرنے تک کا بھی ارادہ کر لیا اور گھیراؤ کر لیا گھر کا، تو بہت تکلیفیں حضور آقا علیہ السلام کو دیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی بھی اور نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں، وہ سب تکالیف حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے برداشت کی ہے، اور وہ میں نے برداشت اس لیے کی ہے تاکہ وہ تکالیف میرے کسی امتی کو نہ آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ وہ تکالیف میری امت ان تکالیف سے بچ جائے۔ حضور آقا علیہ السلام کے لخت جگر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو میدان کربلا کے اندر تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ 72 تن ذبح کرا کے آپ ان کی لاشیں ڈھوتے رہے، تو حضور آقا علیہ السلام کی آل نے قربانیاں دیں۔ جب پوچھا اے امام علی مقام آپ اتنی قربانیاں دینے کا مقصد، کہا کہ میں بھی یہ قربانیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نانا کریم کی امت پر یہ تکلیفیں نہ آئے اور انہیں یہ برداشت نہ کرنی پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آقا علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی وہ جو فرمودات تھے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا، وہ حدیث مبارکہ کی صورت میں حضور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ تو حضور آقا علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عشر نکالتے ہیں، ہم جملہ تمام دین کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو گویا ہم مومن ہو گئے، تو حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو مومن نہیں سمجھتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی آپ کو مومن نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ مومن ہونے کی نشانی نمازی ہونا نہیں ہے، روزہ دار ہونا نہیں ہے۔ مومن ہونے کی نشانی
جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سارا جہان تمہیں اس لیے دیا، اس جہان کی ساری نعمتیں میں نے تمہیں اس لیے عطا کی تاکہ تم جب تک زندہ رہو میرے محبوب سے محبت کرتے رہو۔ تو حضور نے بھی وہی کلمہ ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی ایک شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، صاحب تقوی نہیں ہو سکتا، صاحب پرہیزگار نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس شخص کے دل میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ اس کے دل کے اندر مجھ محمد کے لیے محبت نہیں ہوگی وہ شخص کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کتنی محبت ہونی چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ اپنے ماں باپ سے، اپنے اولاد سے، اپنے تمام اقربا سے اور جملہ تمام جہان کی تمام اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں سے بڑھ کر جب تک تمہیں مجھ محمد سے محبت نہیں ہوگی تم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی صاحب تقوی نہیں ہو سکتے، صاحب پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تمام جو ہے نعمتوں کا جو مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ان تمام کی تمام نعمتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اس جہان کی اوقات کیا ہے؟ اس جہان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو ویسے بھی میں نے تمہارے قدموں میں پھینک دیا ہے۔ تو ہر صاحب ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت کرنے والا تو فرمایا کہ یہ تو میں نے ویسے بھی اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے پیدا ہی اس لیے کی ہیں تاکہ میں تمہیں دوں، اور تم سے میں کیا چاہتا ہوں کہ تم میرے محبوب سے محبت کرو، اور میرے محبوب سے محبت مجھ رب سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے یہ شرط ہے محبت کیا ہے؟ شرط ہے اطاعت رسول، یعنی کہ جب تک اطاعت رسول نہیں کرو گے اللہ کی ذات سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ شرط ہے، اطاعت رسول شرط ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اطاعت رسول شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں ہے۔ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرو گے تمہیں اللہ کی محبت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ محبت مصطفیٰ شرط ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے، زندگی کی ساری نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو۔ تم اللہ سے محبت کرو۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو کہا یا رسول اللہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ سے بات نہیں کی ہے، ہم تو اللہ کی آواز نہیں سن سکتے ہیں۔ تو محبت کا تو اصول یہی ہے کہ جب کسی کو دیکھا جائے تو محبت ہو جاتی ہے، جب کسی کے ساتھ بیٹھا جائے تو محبت ہو جاتی ہے، جب کسی کی آواز اچھی لگے محبت ہو جائے، چہرہ اچھا لگے محبت ہو جائے، حسن اچھا لگے محبت ہو جائے، کردار اچھا لگے محبت ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے کردار کا کیسے پتہ لگے گا؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی کلام نہیں کیا ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی طرف اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا اے حبیب مکرم یہ آپ کے غلام پوچھ رہے ہیں کہ یا رب العالمین یا رسول اللہ ہم اللہ سے محبت بغیر دیکھے کیسے کر سکتے ہیں؟ اے حبیب مکرم اگر ان کو کہہ دیں، ان کو فرما دیں کہ اگر یہ مجھ رب کو دیکھ کر محبت کرنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، پھر یہ مجھ محمد کو دیکھ لیں۔ تو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو گویا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا دو جہان سرور دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کا جو ہے وہ جلوہ ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کا مظہر ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے، اور اس کے یعنی کہ جو کچھ وہ نبی یا رسول کہے تم اس کا حکم مانو، یہ مجھ رب کا حکم ہے۔ کیونکہ رسول جو بھی کہے گا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، وہ سب کچھ مجھ رب کا حکم ہوگا، یعنی ان کی ہر بات، ان کا ہر کلام اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے میرے محبوب سے محبت کرو، اور میرے محبوب سے محبت ہی در حقیقت مجھ رب سے محبت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور آقا علیہ السلام کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ حوض کوثر تک جو پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں وہ میدان محشر کا سارا معاملہ نپٹنے کے بعد، پل صراط گزرنے کے بعد حوض کوثر پر پہنچے ہیں، اور یہ حوض کوثر وہ ہے جہاں پر حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہیں، وہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں۔ اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر تک پہنچ آئیں گے تو وہاں تک پہنچنا بھی کامیابی نہیں ہے، یہ بھی راستہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ حوض کوثر پر پہنچیں گے تو حضور کے دیدار سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے حضور آقا علیہ السلام کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھیں، دین کو بگاڑ دیا تھا، دین کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا اس دین کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ دین اکبری، وہ اکبر بادشاہ کے دور کے اندر اس نے نئے نئے فتنے گھڑ لیے تھے، تو کہا کہ اس طریقے سے جو بھی خرافات دین کے اندر پیدا کرے گا، حالانکہ دین تو بہت وسیع ہے اور بہت ہی دین نے ہمیں جتنی ریلیکسیشن عطا کی ہے، جتنی لچک مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دین نے دی ہے، دین اسلام نے دی ہے، اتنا لچک کسی بھی دین نے کسی بھی دین کے پیروکار کو نہیں دی ہے۔ تو بہرحال کہا کہ وہ نئی چیزیں اس میں گھڑے گا۔ تو حضور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ تو حضور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یہ انکار ہے، جو نافرمانی کرے وہ انکار ہی ہے، تو فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو یعنی کہ اب سلسلہ یہ ہے کہ انکار کون کرے گا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون نہیں کرے گا؟ تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو قولاً یہ کہہ رہا ہو کہ جناب نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھ نہیں رہا، اپنے افعال سے انکار کر رہا ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے، افعال سے انکار کر رہا ہے، روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ دینی چاہیے نہیں دے رہا، دیگر دین اسلام کی چیزوں سے وابستگی کا اظہار کر رہا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کر رہا، اور یہ بھی اقرار کر رہا ہے کہ حضور سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھو کہ تمہارے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے۔ تو یہ ہم نے سوچنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم کل اس چیز کو آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ کل ہم حقوق العباد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔